جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے، جب سے یہ خبر پڑھی ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ آخر اس بندے سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بد نصیب شخص ہے۔ یہ شخص خانہ کعبہ میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ویڈیو بنا کر یہ کہتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں۔ اس شخص کا تعلق یمن سے ہے، اس کا نام جون غانم ہے، اور میں یہ حیران اور پریشان ہوں کہ اس شخص سے ایسا کیا واقعہ ہوا ہے، کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی سزا دی کہ اپنے گھر پہ بلا کر، اپنے در پہ بلا کر، خانہ کعبے کے سامنے اس شخص نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور وہ بھی ویڈیو بنا کر۔ یہ میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ اس نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے، اسی سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ وہ رب ہے، وہ نقطے پہ نوازتا ہے اور نقطے پہ پکڑتا بھی ہے۔ اب یہ اس شخص کا واقعہ تھا، اور ایک بوڑھی کا میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک شخص انگریز تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ 2 سال تک تحقیق کرتا رہا، ریسرچ کرتا رہا، اور ایک پکا مسلمان بن گیا۔ اب وہ خود رہتا تھا شہر کے اندر، اور اس کی جو نانی تھی وہ رہتی تھی گاؤں کے اندر۔ اب اس انگریز شخص جو مسلمان ہوا تھا، اس کے دل میں ایک بات تھی کہ کاش میری نانی بھی مسلمان ہو جائے۔ تو وہ یہ نیت کر کے چلتا ہے شہر سے اور گاؤں کی طرف جاتا ہے، اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد گاؤں پہنچتا ہے اور نانی سے ملتا ہے۔ نانی دیکھ کے خوش ہوتی ہے اور یہ نانی کو دعوت دیتا ہے کہ نانی آپ اسلام قبول کر لو۔ تو نانی کہتی ہے میں کیوں اسلام قبول کر لوں؟ وہ شخص اپنی نانی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ اسلام میں یہ خوبیاں ہیں، یہ معاملات ہیں۔ وہ اپنی نانی کا ذہن بناتا ہے۔ اس کی نانی پھر بھی انکار کرتی ہے۔ پھر وہ اس کی نانی کہتی ہے کہ چلو میں تمہارا دل رکھنے کے لیے، اگر تم اتنی مجھ پہ محنت کر رہے ہو اور تم مجھے اتنی کوشش کر رہے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ اور اس بوڑھیا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کلمہ پاک اس شخص نے اس کو پڑھایا اپنی نانی کو۔ کلمہ پڑھنے کے 2 سے 5 منٹ کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف وہ جون غانم جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ میں جا کر اپنے اسلام چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رب کی مرضی ہے، وہ نقطے پہ نوازنے والا ہے، نقطے پہ پکڑنے والا ہے۔ ایک عورت جو کافر ہے، 80 سال اس نے اپنی زندگی کفر میں گزار دی، اور اپنی موت سے 2 منٹ پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مر جاتی ہے۔ وہ رب ہے۔ اب اس رب کو کیا نیکی اس عورت کی پسند آئی کہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور کیا اس بندے نے گناہ کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر اس شخص نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور رب بھی جانتا ہے۔ رب سے دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پہ موت دے، ایمان پر موت دے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان پر موت دے، کیونکہ جب ایمان پر موت ہوگی تبھی تو اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی، تبھی ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ایمان پہ موت ہی نہیں ہوگی، ایمان پہ خاتمہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ رب کریم تو ہے، لیکن ایمان پر اگر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر بخشش بھی نہیں ہوگی۔ بس دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر موت دے۔ آمین۔